میں آپ کو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکایت سناتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ہماری سنائی پہنچانے والے، سب مرنے والوں میں تجھے کس پر رحم آیا اور کس کی موت پر تیرا دل زیادہ درد مند ہوا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک دن ایک کشتی کو جو تیز موج پر بہ رہی تھی میں نے تیرے حکم سے توڑ دیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے بعد تو نے حکم دیا کہ ان سب کی جان قبض کر اور صرف ایک عورت اور ایک بچے کو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہی۔ جب ہوا نے اس تختے کو کنارے لگا دیا تو ان دونوں کے بچ جانے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ پھر تو نے حکم دیا کہ ماں کی روح کو قبض کر اور بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ میں نے جب بچے کو تنہا چھوڑا اور ماں کی روح کو قبض کیا تو جانتا ہے کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کتنے سخت غم و ماتم دیکھے، لیکن میں نے اس بچے کی تنہائی کا غم نہیں بھول سکا۔ میں نہ بھولا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے موج کو حکم دیا کہ اسے ایک گھنے جنگل میں ڈال دے۔ اس جنگل میں نہایت شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اسی جنگل میں نے اس بچے کو پرورش کیا۔ میں نے وہاں لاکھوں خوشنما پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نئے نئے راگ آلاپتے رہتے تھے۔ میں نے چمبیلی کے پتوں میں اس کا بستر بنایا اور اس کو ہر قسم کے خوف و خطر سے محفوظ کر دیا۔ میں نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی چلچلاتی دھوپ سے اسے نہ کاٹ، اور میں نے ہوا کو حکم دیا کہ اس پر اپنی سختی نہ ڈال، اور میں نے بادل کو حکم دیا کہ اس پر می نہ برسانا، اور میں نے بجلی کو تحدید کی کہ اس کو اپنی تیزی نہ دکھانا۔ ایک مادہ جانور نے اسی وقت بچے دیے تھے۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ تو اس بچے کو بھی دودھ پلا۔ چنانچہ اس بچے نے دودھ پیا اور اس کی دیکھ بھال بھی میں نے بہت عمدہ طریقے کے ساتھ کی۔ جب وہ جوان ہو گیا میں نے اتنی اچھی اس کی نگرانی کی، اس کو حفاظت کے ساتھ پالا۔ لیکن آگے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے وہی نمرود نکلا، اس نے میرے خلیل کو آگ میں جھونکا۔ اب وہ کافر ہو کر لوگوں کو میری راہ سے پھیرتا ہے اور غرور اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔